بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو ہے ہماری سیریز کی دوسری ویڈیو ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ لینگویج کیا ہے اور کمپیوٹر میں کون سی لینگویج استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد لو لیول لینگویجز بھی دیکھیں گے، ہائی لیول لینگویج، ان کے جو ٹرانسلیٹرز کنورٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں، وہ بھی دیکھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ لینگویج کیا ہوتی ہے۔ تو جو لینگویج ہوتی ہے وہ بیسیکلی دو چینلز کے درمیان کمیونیکیشن کا ایک رابطہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نارمل لائف میں دیکھیں تو ہماری گفتگو اور ہمارے اشاروں کا جو کمبینیشن ہوتا ہے اس کو ہم لینگویج کہتے ہیں، جو کہ ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیشن بات چیت کرنے کے دوران یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اٹ کیریز ون اوریجن ٹو اندر، اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں جائیں گے تو یہ ڈفرینٹ لینگویجز یوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ دا اسٹرکچر آف لینگویج کیا ہوتا ہے۔ کل ہم نے پہلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ بیسیکلی اسٹرکچر کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر آئی بٹن پہ آپ کو آ رہی ہوگی، اس کا جو لنک ہے وہ پلیز آپ جا کر دیکھ لیں۔ تو بیسیکلی اسٹرکچر ہوتا ہے کہ کیسے کوئی چیز بنائی گئی ہے، ڈفرینٹ چیزیں جب مل کر اس کو مطلب کسی ایک چیز کو بنائیں تو اس کو ہم اسٹرکچر کہتے ہیں۔ تو لینگویج کا جو اسٹرکچر ہے وہ ہے اس کی گرامر، ٹھیک ہے۔ اب گرامر کیا ہوتی ہے؟ گرامر از دا سیٹ آف رولز۔ گرامر کچھ ایسے رولز ہوتے ہیں جو کہ ورڈ، سینٹینس اور دوسرے ایلیمنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ مطلب گرامر ایسے رولز ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سے جو ورڈز ہیں، سینٹینس ہیں، لینگویج میں الاؤڈ ہیں، اور کون سے جو ورڈ اور سینٹینسز یا ان کا کمبینیشن جو ہے وہ لینگویج میں جو ہے وہ ہمیں الاؤڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سینٹیکس۔ جہاں پر گرامر آئے گا وہاں پر سینٹیکس تو لازمی آئے گا۔ اب سینٹیکس کیا ہے؟ سینٹیکس ہے گرامر کی سب فیلڈ، ٹھیک ہے۔ یہ گریک ورڈ سینٹیکسس سے نکلا ہے جس کے معنی ہے ٹوگیدر سیکوینس۔ تو سینٹیکس بیسیکلی ایک ایسا رول ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ورڈ کی یہ سیکوینس جو ہے لینگویج میں الاؤڈ ہے اور یہ سیکوینس الاؤڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سینٹیکس یہ چیک کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے کہ ورڈ کی جو سیکوینس ہے وہ ہماری لینگویج میں الاؤڈ ہے یا نہیں ہے۔ لیٹ سپوز ہمارے پاس انگلش کی لینگویج ہے تو اس میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون سا ویلڈ چیز ہے اور کون سی ویلڈ نہیں ہے اکارڈنگ ٹو سینٹیکس، ٹھیک ہے۔ تو پہلی جو چیز ہے ہمارے پاس ہو از ہی، ویلڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ویلڈ ہے کیونکہ یہ جو ورڈ کی سیکوینس ہے یہ ہے انگلش جو ہے، انگلش لینگویج جو ہے ہمیں اس کا جو سینٹیکس ہے وہ الاؤڈ کرتا ہے۔ دوسرا ہے ہی ہو از۔ اب آپ دیکھیں، اگر آپ گرامیٹیکلی دیکھیں تو یہ سارے ورڈ جو ہیں یہ انگلش کے ہی ہیں، مطلب انگلش میں الاؤڈ ہیں، لیکن اگر سینٹیکس طور پہ دیکھیں تو یہ سیکوینس جو ہے یہ الاؤڈ نہیں ہے کیونکہ یہ کسی آرڈر میں نہیں ہے، تو یہ سینٹیکس نہیں ہے، مطلب یہ فالس ہے، یہ لینگویج میں الاؤڈ نہیں ہے۔ اب نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں تو آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ سینٹیکس جو ہے ہمارے پاس، سیکوینس آف ورڈز جو ہے ہمارے پاس الاؤڈ ہے انگلش میں۔ گوئنگ آئی ایم اسکول ٹو، تو اس کا کوئی اسپیسیفک میننگ نہیں ہے، مطلب یہ کسی ایک سیکوینس میں نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس الاؤڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو تمام اب جو اوپر ورڈ ہیں وہ تو گرامیٹیکلی انگلش لینگویج کے ہی ہیں، لیکن ان کی جو سیکوینس ہے وہ اس میں کوئی سیکوینس ایسی ہے جو الاؤڈ ہے اور کوئی سیکوینس ایسی نہیں ہے جو الاؤڈ نہیں ہے۔ تو ورڈ کی سیکوینس کو چیک کرنے کے لیے کہ کون سی سیکوینس ہمارے پاس لینگویج میں الاؤڈ ہے اور کون سی نہیں ہے، ہم کرتے ہیں سینٹیکس کو یوز۔ اب نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر لینگویج کیا ہے، یا کمپیوٹر کون سی لینگویج یوز کرتا ہے، ہم کمپیوٹر سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کون سی لینگویج یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کمپیوٹر لینگویج کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا بیسیکلی کمپیوٹر کی فزیکل ان پٹ کیا ہے، کمپیوٹر ان پٹ کیا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ انسان ہے، اس کی ان پٹ کیا ہے؟ آپ سن سکتے ہیں، آپ اشارہ سمجھ سکتے ہیں، یہ آپ کی ان پٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کوئی بات بتائی جا رہی ہے، کوئی اشارہ کیا جا رہا ہے، کچھ لکھ کے دیا جا رہا ہے، یہ آپ کی ان پٹ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کمپیوٹر کیسے ان پٹ لیتا ہے؟ پہلے ہم وہ چیز دیکھتے ہیں، جب ہم وہ چیز کلیئر ہو جائے گی نا تو کمپیوٹر کی جو لینگویج ہے وہ ہمیں آٹومیٹکلی کلیئر ہو جائے گی۔ اب چونکہ کمپیوٹر ایک ایسی ڈیوائس ہے جو سرکٹ بیسڈ ہے، ٹھیک ہے۔ سرکٹ میں جو ہیں سگنل یوز ہوتے ہیں انفارمیشن کو کیری کرنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے جو ہے سگنل یوز ہوتے ہیں۔ سگنل کی فردر دو ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہم دیکھتے ہیں کون سی ہیں۔ ایک ہے اینالاگ سگنل، دوسرا ہے ڈیجیٹل سگنل۔ اب جو اینالاگ سگنل ہیں وہ جو ہیں کانٹینیوس ویلیوز جو ہیں کنٹین کرتے ہیں، مطلب 0 1 2 3 اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ مطلب ایک ان کی کانٹینیوس ویلیو ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ 0 ہے 5 ہو گیا، 5 ہے 1 ہو گیا، 0 ہو گیا، ایسا نہیں ہے، کانٹینیوس ہوگی۔ اگر 0 سے 5 تک جانا ہے تو 0 سے 1، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 اور 4 سے 5، یہ جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں 0 ہے، پھر 1، پھر 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5، ایسے کانٹینیوس ویلیوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیچے آ رہا ہے تو ایسے ہی آ رہا ہے 5 4 3 2 1 ایسے آ رہا ہے، تو یہ سیم پروسیجر چل رہا ہے، یہ ہوتا ہے اینالاگ سگنل۔
سگنل، ٹھیک ہے. جیسے اب ہماری وائس ہوگی، ٹھیک ہے، چاہے ہم جتنا بھی لاؤڈ اسپیک کر لیں لیکن ہمیں سٹارٹ زیرو سے ہی کرنا پڑے گا. زیرو سے سٹارٹ کریں گے، ایسا ایسا ہماری وائس لاؤڈ ہوتی جائے گی. اس کے بعد اگر ٹمپریچر کو دیکھ لیں تو ٹمپریچر بھی اسی طرح ہوتا ہے. مطلب ریئل لائف میں جو بھی چیز آپ آبزرو کرتے ہیں نا وہ ہمارے انالاگ سگنل ہی ہوتے ہیں. یہ ہوتے ہیں بیسیکلی انالاگ سگنل. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں ڈیجیٹل سگنل، ٹھیک ہے. ڈیجیٹل سگنل جو ہوتے ہیں وہ ایسی انفارمیشن ریپرزینٹ کرتے ہیں جو کہ ڈسکریٹ ویلیوز پہ مبنی ہوتی ہیں. مطلب ڈیجیٹل سگنل جو ہیں وہ ڈسکریٹ ویلیوز پہ مبنی ہوتے ہیں. ڈسکریٹ ویلیوز کیا ہوتی ہے؟ ڈسکریٹ کا مطلب ہوتا ہے سیپریٹ، الگ، ٹھیک ہے. اینی تھنگ وچ از ناٹ کانٹینیوس. تو ڈسکریٹ کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو کانٹینیوس نہ ہو. اب کانٹینیوس کا ہم نے پڑھا تھا کہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پر ہم جمپ لگا کے نہیں جا سکتے، مطلب ایک کانٹینیوس ایک سیکوینس میں جائے گا. لیکن جو ڈیجیٹل سگنل ہے اس میں یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس میں ایسا ہے کہ ابھی آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس ڈیجیٹل سگنلز ہیں تو یہ 0 ہے اور اچانک یہ 5 ہو گیا، 5 ہے پھر اچانک 0 ہو گیا، 0 ہے پھر یہ اچانک 5 ہو گیا. تو ڈیجیٹل سگنل جو ہوتے ہیں وہ ایسے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یا آف ہوگا، 0 ہے، یا اچانک ہائی ہو گیا، یا لو ہے یا اچانک ہائی ہو گیا، یا لو ہے یا اچانک ہائی ہو گیا. جبکہ انالاگ سگنل جو تھا اس میں یہ تھا کہ ہم ٹائم کے ساتھ کیری کر رہے تھے، ٹھیک ہے. ٹائم کے ساتھ 0 ہے، پھر 1 ہے، پھر 2 ہے، پھر 3، مطلب ٹائم کے ساتھ انکریز ہوتے جا رہے ہیں تو ایک سیکوینس ہے، اور ڈیکریز ہوتے جا رہے ہیں تو پھر بھی ایک سیکوینس ہے. ان کی اگر فریکوینسی انکریز ہوگی تو بھی سیکوینس ہے، اور ڈیکریز ہوگی تو بھی ایک سیکوینس ہے، ٹھیک ہے. لیکن ڈیجیٹل سگنل میں ایسا کیس نہیں ہے. ڈیجیٹل سگنل میں یا آف ہو جائے گا یا آن ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو اب جو ہمارے کمپیوٹرز ہیں، ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں کمپیوٹر پہ. یہ تو ہم نے سگنل کا بیک گراؤنڈ دیکھا. کمپیوٹر جو ہے ہمارے آج کل جو ہمارے پاس جو بھی کمپیوٹر ہیں مطلب وہ ڈیجیٹل سرکٹ یوز کرتے ہیں. تو ڈیجیٹل سرکٹ جو ہوتا ہے اس میں میکسیمم جو وولٹیج ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، وولٹیج کی جو میکسیمم فریکوینسی ہوتی ہے وہ 5 ہوتی ہے، ٹھیک ہے. 5 سے زیادہ فریکوینسی کے وولٹیج ڈیجیٹل سرکٹ میں نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ہم ان 5 جو وولٹیج ہوتے ہیں ان کو ہم 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. 0، 1 اور 2، یہ ایک کیٹیگری ہے. اگر ہمارے پاس جو ہے وولٹیج کی فریکوینسی 0 سے 2 کے درمیان یا 2 ہوگی، ٹھیک ہے، اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ آف ہے، مطلب ہمارے پاس سگنل نہیں آ رہے. 0، 1 یا 2، ٹھیک ہے. کیونکہ ٹوٹل 5 ہیں تو 0، 1 یا 2 اگر یہ ہوگی تو ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں ہے، ہم اس کو آف مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ سگنل ہمارے پاس نہیں آ رہا. لیکن اگر 3 ہے وولٹیج کی فریکوینسی یا 3 سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اگر 3 ہے یا 3 سے زیادہ ہے تو اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ اب ہمیں سگنل ریسیو ہو رہا ہے، جس کو ہم 1 سیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر نہیں ہوگا تو ہم اس کو بولتے ہیں 0 ہے، آف ہے، نہیں ریسیو ہو رہا. اور اگر ریسیو ہو رہا ہے تو اس کو ہم 1 بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں. اور اب جو کمپیوٹر جو ہے، کمپیوٹر میں بھی یہی کنسیپٹ یوز ہوتا ہے. کمپیوٹر یوز کرتا ہے بٹ کو، ٹھیک ہے، انفارمیشن سٹور کرنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کے لیے. جو بھی کمپیوٹر میں پروسیس ہوگا نا وہ بٹ کے اس پہ ہی ہوگا. تو کمپیوٹر جو ہے وہ بیٹ کا کنسیپٹ یوز کرتے ہیں. اب بیٹ کیا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. بیٹ میں جو بی ہے وہ کنوے کرتا ہے بائنری. بائنری کا مطلب ہوتا ہے 2. اور جو اس میں آئی اور ٹی ہے اس کا مطلب ہے انٹیجر، ٹھیک ہے. تو انٹیجر ویلیوز جو ہمارے پاس ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں 0، 1، 2، 3 اور مائنس میں بھی ہوتی ہیں. تو بٹ کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ 2 انٹیجر. فرسٹ 2 انٹیجر کیا ہیں؟ 0 اور 1، ٹھیک ہے. تو 0 اور 1 کا کنسیپٹ ہم نے اوپر یہ جو دیکھ لیا وولٹیج کو ہم نے کیٹیگرائز کیا تھا. تو یہی کنسیپٹ کمپیوٹر میں یوز ہوتا ہے. اگر کمپیوٹر کو سگنل ریسیو ہو رہا ہے تو 1 ہے، اگر نہیں تو 0. تو اگر ہم نے اس کو کہنا ہے کہ سگنل دینا ہے کمپیوٹر کو تو ہم 1 اس کو دیں گے بٹ میں، اور اگر نہیں دینا تو اس کو ہم کہیں گے کہ 0 ہے، مطلب سگنل آف ہے. تو یہ جو بیسک کنسیپٹ ہے کمپیوٹر کے فزیکل ان پٹ کا، کمپیوٹر جو ہے ان پٹ لے گا یا 0 یا 1، اس کے علاوہ کمپیوٹر کو کچھ نہیں پتا. وہ یہ 0 جانتا ہے یا 1 جانتا ہے. تو اب جو کمپیوٹر کی لینگویج ہے وہ ہے بائنری لینگویج. بائنری لینگویج بھی کیا ہے؟ 0 اور 1 کی لینگویج، ٹھیک ہے. اس کو ہم مشین لینگویج بھی کہتے ہیں، جس کو کمپیوٹر ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اب جو لینگویجز ہیں ان کو مزید فردر 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، لو لیول لینگویج اور ہائی لیول لینگویج. اب لو لیول لینگویج کیا ہیں؟ لو لیول لینگویجز وہ لینگویجز ہوتی ہیں جن کو کمپیوٹر ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، کمپیوٹر کے نزدیک ہوتی ہیں، قریب ترین ہوتی ہیں، اور جو انسان ہے اس سے دور ہوتے ہیں. مطلب پروگرامر کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے اور کمپیوٹر کے لیے سمجھنا ایزی ہوتا ہے. تو وہ لینگویجز جو کمپیوٹر کے نزدیک ہوں ان کو کہتے ہیں لو لیول لینگویجز. جیسے کہ مشین لینگویج، بائنری لینگویج یا مشین لینگویج، جو مرضی آپ بول لیں، ٹھیک ہے. مشین لینگویج ان میں سے ایک ہے جو کہ 0 اور 1 پہ ڈیپینڈ ہے، ٹھیک ہے. یہ سسٹم ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. اب لو لیول لینگویجز میں پروگرام لکھنا بہت مشکل ہے. کیوں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں. اوکے.
اوکے تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بیسیکلی کمپیوٹر ورک کیسے کرتا ہے. لیٹ سپوز ہمارے پاس یہ میموری ہے, ٹھیک ہے, میموری ہے, یہاں پر ہمارے پاس کچھ ڈیٹا پڑا ہوا ہے 0 1, یہ مشین لینگویج کی اس میں پڑا ہوا ہے, یہ ہمارے پاس ڈیٹا پڑا ہوا ہے. یہاں سے جو ہمارا سی پی یو ہے وہ ڈیٹا کو فیچ کرے گا, اس کو پروسیس کر کے اور میموری پہ کچھ نہ کچھ رائٹ کر دے گا, ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے مطلب جو کمپیوٹر کیسے کام کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مشین لینگویج ہے اس میں پروگرام رائٹ کرنا کیوں مشکل ہے. اب لیٹ سپوز ہم نے لکھنا ہے ناصر, ٹھیک ہے, مشین لینگویج کو ہم نے ناصر اس کو بتانا ہے کہ ناصر پرنٹ کر دو, یا کچھ بھی ہم نے ڈیٹا میں سٹور کروانا ہے ناصر, ٹھیک ہے. اب اس کو تو نہیں پتہ یہ این کیا ہے, اے کیا ہے, ایس کیا ہے, آئی کیا ہے, آر کیا ہے, ٹھیک ہے. وہ جانتا ہے صرف 0 اور 1 کی لینگویج میں. اب این کو بائنری لینگویج میں ریپریزنٹ کرنے کے لیے این کی یہ ویلیو ہے, اے کی یہ ویلیو ہے, ایس کی یہ ویلیو ہے, آئی کی یہ ویلیو ہے, اور آر کی یہ ویلیو ہے. تو اگر ہم نے ناصر لکھنا ہے تو ہمیں ان سب کو کنکیٹینیٹ کرنا پڑے گا, کمبائن کرنا پڑے گا, تو جو کہ کچھ اس طرح آ جائیں گے. اب یہ ہمارے لیے امپاسبل ہے, ہم کیسے اس کو پڑھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. مطلب اگر آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو یو ہیو این ایکسٹریم لیول آف نالج, ٹھیک ہے, آپ کو بہت زیادہ نالج چاہیے. یا تو آپ اس کو پھر ٹھیک ہے آپ ایک ورڈ تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن پورا جو پروگرام ہوگا وہ آپ کیسے پڑھیں گے. اب چونکہ مشین لینگویج میں پروگرام لکھنا بہت ڈیفیکلٹ تھا تو اسمبلی لینگویج بنائی گئی, ٹھیک ہے. اب اسمبلی لینگویج میں یہ تھا کہ ہم سمبل اور کچھ پری ڈیفائنڈ کی ورڈ یوز کر سکتے تھے پروگرام لکھنے کے لیے, ٹھیک ہے. جیسا کہ ایڈ کا کی ورڈ یوز ہوتا تھا 2 ایلیمنٹس کو ایڈ کرنے کے لیے, سب کا یوز ہوتا تھا 2 ایلیمنٹس کو سبٹریکٹ کرنے کے لیے, موو کا ایلیمنٹ یوز ہوتا تھا ایک کسی ڈیٹا یا انفارمیشن کو ایک جگہ سے ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن پہ موو کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اور اسمبلر جو تھا وہ یوز ہوتا تھا جو اسمبلی لینگویج میں کوڈ لکھا جاتا تھا اس کو مشین لینگویج میں کنورٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن اس کا ڈرا بیک یہ تھا کہ اسمبلی لینگویج جو تھی وہ تھی سسٹم ڈیپینڈنٹ. مطلب آپ نے اسمبلی لینگویج یوز کرتے ہوئے جس مشین پر کوڈ لکھا ہے, پروگرام لکھا ہے, وہ صرف اسی پہ چل سکتا ہے, دوسرے پہ وہ رن نہیں ہوگا. اب اس کو بھی تو اوور کم کرنا تھا, کیونکہ اب ہم ہر مشین کے لیے تو بیٹھ کر الگ پروگرام تو لکھنے سے رہے, تو اس لیے اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہائی لیول لینگویجز کا یوز کیا گیا, ٹھیک ہے. ہائی لیول لینگویجز بنائی گئیں. تو ہائی لیول لینگویجز کیا ہیں؟ ہائی لیول لینگویجز وہ لینگویجز ہیں جو انسان کے نزدیک ہوتی ہیں اور کمپیوٹر سے تھوڑا دور ہوتی ہیں. مطلب ایسی لینگویجز ہوتی ہیں جن میں جو پروگرام ہے وہ انگلش لائک اسٹیٹمنٹس میں لکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے سی ہوگی, C++ ہوگی, جاوا ہوگی, اور ایٹسٹرا ایٹسٹرا. یہ جو لینگویجز ہیں یہ پروگرامر کی ایز کے لیے بنائی گئی تاکہ جو پروگرامر ہے وہ ایزیلی کوڈنگ کر سکے, پروگرام بنا سکے کمپیوٹر کے لیے. اب یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہائی لیول لینگویجز انگلش لائک سینٹینسز میں لکھی جاتی ہیں جو انسان ایزیلی ان کو انڈرسٹینڈ کر سکتے تو کمپیوٹر ان کو کیسے انڈرسٹینڈ کرتا ہے, کیونکہ کمپیوٹر کا جو فزیکل ان پٹ تھا وہ تو یا 0 تھا یا 1 تھا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر جو ہے وہ ان لینگویجز کو کیسے جو ہے وہ ان کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. تو ٹو میک دا پروگرام کریٹڈ ان ہائی لیول لینگویجز انڈرسٹینڈیبل فار کمپیوٹر, کہ ہم نے جو پروگرام اس میں ہائی لیول لینگویجز میں لکھا ہے وہ کمپیوٹر پر رن کرنے کے لیے ہمیں وہ پروگرام جو ہے مشین لینگویج میں کنورٹ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. جو ہائی لیول لینگویجز میں پروگرام لکھا جاتا ہے اس کو سورس کوڈ کہتے ہیں, اور جو مشین لینگویج میں یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آبجیکٹ کوڈ. تو ہمیں سورس کوڈ کو آبجیکٹ کوڈ میں جو ہے کنورٹ کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں کوئی ٹرانسلیٹر جو ہے وہ یوز کرنا پڑتا ہے جو کہ سورس کوڈ کو مشین کوڈ میں کنورٹ کر سکے, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس ایک کوڈ ہے, ٹھیک ہے, سورس کوڈ اس کو کہتے ہیں, وہ آیا کنورٹر میں, کنورٹر نے اس کو مشین کوڈ میں چینج کر دیا اور دے دیا کمپیوٹر کو, اس نے پروسیس کیا, اور جہاں پر اس کو اسٹور کرنا تھا جو انسٹرکشن اس کو دی گئی تھی اس کے اکارڈنگ اس نے اس پر آپریشن پرفارم کیا, ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے جی لینگویج ٹرانسلیٹر, ٹھیک ہے. لینگویج ٹرانسلیٹر ٹول ہے جو کہ اس کے سورس کوڈ کو آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کرتا ہے, ہائی لینگویج کے کوڈ کو لو لیول کے کوڈ میں کنورٹ کر دیتا ہے. تو یہ ہوتا ہے لینگویج ٹرانسلیٹر. اب دیر آر آلموسٹ 3 ٹرانسلیٹر. تو یہاں پر تقریباً جو ہیں 3 ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں. پہلا تو اسمبلر تھا جو ہم نے دیکھ لیا, وہ تو اسمبلی لینگویج کے لیے یوز ہوتا ہے. یہ اسمبلی لینگویج کیا تھی, سسٹم ڈیپینڈنٹ تھی. تو اس کا یہ ڈرا بیک تھا کہ جس سسٹم پر آپ پروگرام لکھتے ہو صرف اسی پہ رن ہوتا ہے, تو اس لیے اس کے بعد جو ہے ہائی لیول لینگویجز بنائی گئی. تو اسمبلر اس لیے یوز ہوتا ہے کہ آپ جو اسمبلی لینگویج کا کوڈ ہے اس کو مشین لینگویج میں کنورٹ کر سکو. اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس کمپائلر اور انٹرپریٹر. یہ جو ہے ہائی لیول لینگویج کے کوڈ کو, سورس کوڈ کو مشین لیول لینگویج کے کوڈ میں کنورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمپائلر اور انٹرپریٹر میں کیا فرق ہے. جب دونوں کا کام بھی سیم ہے, ہائی لیول لینگویج کو لو لیول لینگویج کے کوڈ میں کنورٹ کر رہے ہیں, تو ان میں ڈفرینس کیا ہے, ٹھیک ہے. تو آئیے وہ دیکھتے ہیں. تو جو کمپائلر ہے وہ جو ہے
पूरा जो कोड है आपका, जो पूरा प्रोग्राम का कोड है, सोर्स कोड, उसको उठाएगा, उसको कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन, उसके बाद लिंकिंग लोडिंग करेगा, फिर जो है प्रोग्राम जाकर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। पूरा कोड उठा के उसको पहले कन्वर्ट कर लेगा, उसके बाद जाकर जो है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। और जो इंटरप्रेटर है वो एक लाइन उठाएगा, उसको कंपाइल करके रन करेगा, फिर आएगा न्यू लाइन उठाएगा, उसको वो कन्वर्ट करेगा उसमें ऑब्जेक्ट कोड में, फिर उसको रन करेगा। इसी तरह जब तक के जाकर आपके पास जो है वो आपका प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता, ठीक है। अब इसमें जो पहला फ़र्क तो यही है कि कंपाइलर जो है फुल कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, फिर उसको रन करता है। उसके इंटरप्रेटर जो है वो जस्ट कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके, सॉरी, एक लाइन को उठाएगा, उसको कन्वर्ट करेगा और उसको जो है रन करेगा, फिर दूसरी लाइन उठाएगा। अब जो कंपाइलर है उसको एक अलग फाइल चाहिए होती है ऑब्जेक्ट कोड को स्टोर करने के लिए, क्योंकि उस जो कंप्लीट सोर्स कोड होता है उसको कन्वर्ट करना होता है, तो उसको एक सेपरेट फाइल चाहिए होती है, तो मतलब मेमोरी उसको चाहिए होती है। अब जो इंटरप्रेटर है उसने एक फाइल उठानी है, उसी को कन्वर्ट करके रन कर देना है, उसको अलग फाइल नहीं चाहिए होती है ऑब्जेक्ट कोड को स्टोर करने के लिए, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कोड जो है वो क्रिएट ही नहीं करता है। क्रिएट को तो करता है, एक लाइन जो होगी उसको कन्वर्ट करके रन कर देगा, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन, लेकिन वो किसी फाइल में उसको स्टोर नहीं करता है, ठीक है। तो बट जो कंपाइलर है वो फास्टर है, क्यों? क्योंकि वो कोड को उठाएगा, कंप्लीट कोड को उठाएगा, उसको कन्वर्ट करेगा, फिर रन कर देगा। अब जो इंटरप्रेटर है एक लाइन उठाएगा, उसको कन्वर्ट करेगा, रन करेगा, फिर दूसरी लाइन उठाएगा, उसको कन्वर्ट करेगा, रन करेगा। तो इस तरह जो है ये स्लोअर है, इंटरप्रेटर जो है वो कंपाइलर से स्लोअर है, ठीक है। अब अगर डीबगिंग की बात करें, एरर रिमूव करने की बात करें, तो उसमें जो कंपाइलर है वो थोड़ा हमारे लिए टफ हो जाता है उसमें एरर को रिमूव करना, अगर कंपेयर करें इंटरप्रेटर से। क्यों? क्योंकि देखें, इंटरप्रेटर एक एक लाइन करता है, ठीक है, कन्वर्ट और रन, ठीक है। जहाँ पर एरर आएगा वो मैं बदलूँ, वहीं पर रुक जाएगा कि इसी लाइन में कोई ना कोई मसला है। अब जो कंपाइलर है वो पूरा कोड उठाएगा, उसको कन्वर्ट करेगा, जहाँ जहाँ पर हमारे एरर मौसूल होंगी वो लाइन नंबर एटसेट्रा दे देगा कि इस लाइन में ये एरर है, तो हमें वो लाइन ढूंढनी पड़ेगी कि हमारे लेट्स सपोज हमारे पास 1000 लाइन्स का एक प्रोग्राम है, तो वो हमें लाइन ढूंढनी पड़ेगी कहाँ पर है। तो इसमें थोड़ा जो इसमें जो डीबगिंग का इशू है वो मतलब थोड़ा हमें टफ होता है कंपाइलर में, इंटरप्रेटर में वो इसे। अब इसे हम एक डायग्राम की शक्ल में देखते हैं, डायग्राम की शेप में देखते हैं, तो कि ये बेसिकली कैसे वर्क करते हैं। तो ठीक है, ये हमारे पास 5 लाइनों का कोड है। अब ये जो कंपाइलर है ये कंप्लीट कोड उठाएगा, अगर तो कोई कंपाइलेशन एरर है तो वो डिस्प्ले कर देगा ये एरर है, कंट्रोल जो है वो वापस वहाँ पर सोर्स कोड में चला जाएगा, ठीक है। अगर कोई मसला नहीं है तो उसको कन्वर्ट करेगा किस चीज़ में, ऑब्जेक्ट कोड में। उसके बाद लिंकिंग और लोडिंग का प्रोसेस करेगा। लिंकिंग बेसिकली ये होता है कि जो आपकी लैंग्वेज ने आपको लाइब्रेरीज दी होती हैं वो होता है लिंकिंग का प्रोसेस, और लोडिंग का ये होता है कि अगर आपकी कंप्यूटर में कोई फाइल पड़ी है उसको उठाकर कोड के साथ अटैच करना है, तो वो फाइल उठाएगा, उसको मेमोरी में लोड करेगा, फिर उसको अटैच करेगा, ये होता है लोडिंग, ठीक है। अब आगे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी। उसके बाद अगर कोई एक्सेप्शन आ गई, ठीक है, एक्सेप्शन क्या होती है? एक्सेप्शन बेसिकली ये चीज़ होती है कि लेट सपोज आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है, आप यूज़र से इंटीजर वैल्यू लेना चाहते हैं, कोई डिजिट लेना चाह रहे हैं, ठीक है, उसने कोई अल्फ़ाबेट इंटर कर दिया है, तो ये एक्सेप्शन है, क्योंकि आपने उसको बोला डिजिट इंसर्ट करो, उसने अल्फ़ाबेट इंसर्ट कर दिया, तो ये एक्सेप्शन है। अगर कोई एक्सेप्शन आएगी तो वो जो है फिर उसको प्रिंट करवा देगा और कंट्रोल जो है कोड में चला जाएगा कि यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया। फिर उसको आप रन करेंगे या यूज़र को कोई हिंट देंगे कि आपने सिर्फ ये चीज़ करनी है, उसके बाद फिर रन करेंगे, फिर इसी तरह से। उसके बाद एक्सेप्शन एक दूसरी सूरत में भी आ सकती है। लेट सपोज आप लोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, लोडिंग कर रहे हैं, जो आप फाइल लोड करना चाहते हैं, ठीक है, जिसका आपने एड्रेस या फाइल नेम दिया हुआ है, वो फाइल आपकी मेमोरी में ही नहीं पड़ी, ठीक है, तो फाइल नॉट एग्जिस्ट की एक्सेप्शन आ जाएगी। तो फिर भी सेम सीन होगा, जो एक्सेप्शन है वो प्रिंट हो जाएगी और जो कंट्रोल है वो कोड में चला जाएगा, कहेगा कि यहाँ पर आपकी कोई ना कोई एक्सेप्शन आ रही है, फाइल नॉट फाउंड या जो भी होगी वो आपको बता देगी। अगर कोई मसला नहीं है तो आपका जो प्रोग्राम है वो ओके है, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी हो गया, उसके बाद आपका आउटपुट आपको रिसीव हो जाएगा, बस इतना है, ठीक है। कंप्लीट कोड को जो है वो करेगा, कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में, उसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट जो होगा वो आपको रिसीव हो जाएगा। अब अगर इंटरप्रेटर पे हैं तो इंटरप्रेटर पहली लाइन उठाएगा, ठीक है, उसको कंपाइल करेगा, अगर इशू आ रहा है तो डिस्प्ले करेगा, जिस लाइन में इशू आ रहा है वहाँ पर जाकर रुक जाएगा कि इस लाइन में इशू है, ठीक है। अगर इशू नहीं आ रहा तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर एक्सेप्शन आ रही है तो एक्सेप्शन हमने इधर देख लिया, एक्सेप्शन आ रही है तो उसको डिस्प्ले करेगा, फिर उधर लाइन में जाकर रुक जाएगा, ठीक है। अगर तो हर शे ओके है तो उसको डन हो जाएगा, ठीक है, इधर हमारे पास आउटपुट आ जाएगा उस लाइन का,
उस लाइन का जो आउटपुट है वो हमारे पास आ जाएगा, और जो उसका प्रोग्राम का कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन बिल्कुल सेम जो प्रोसीजर है ये रिपीट होता रहेगा जब तक कि आपके प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो एंड ना हो जाए। तो ये था आज का थोड़ा बहुत जो हमारा लेक्चर था, जो हमने आज पढ़ना था। ये सारी चीज़ें थी, हमने लैंग्वेज पढ़ा, ग्रामर पढ़ा, उसका सिंटैक्स क्या होता है, कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर की फिजिकल इनपुट क्या है, सिग्नल हमने देखे, डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल यूज़ होते हैं इंफॉर्मेशन को वेरी करने के लिए। हमने ये भी कहा कि हमारे रियल लाइफ की जो भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं वो एनालॉग सिग्नल की सूरत में होते हैं। आवाज़ होगी, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गई, किसी चीज़ की स्पीड होगी, जो भी होता है हम ऑब्ज़र्व करते हैं वो एनालॉग सिग्नल की कंडीशन में होते हैं। उसके बाद हम लैंग्वेजेस देखा, लो लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज व्यवहार करता है ये हमने देखा, CPU कैसे प्रोसेस करता है, मेमोरी से कैसे डेटा उठाता है उसको प्रोसेस करता है, फिर कैसे राइट करता है ये हमने देखा मशीन लैंग्वेज में कोड करना क्यों डिफ़िकल्ट है अकॉर्डिंग टू हाई लेवल लैंग्वेज। तो हमने देखा कि अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोड करते हैं तो उसको किस तरह जो है हम फिर कौन सा कोई हम जो है ट्रांसलेटर यूज़ करके उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, फिर जो है वो जाकर मशीन उसको अंडरस्टैंड करती है और वो रन होता है, ये भी हमने देखा। तो हमने ये भी देखा कि असेंबलर होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज के कोड को बाइनरी कोड में चेंज करता है। उसके बाद कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करते हैं ताकि कंप्यूटर उनको अंडरस्टैंड कर सके और उन पर जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो डेटा पर या इंस्ट्रक्शन जो दी हुई हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो ये था आज का लेक्चर। अगर कोई इशू है तो प्लीज़ कमेंट में बता दें, तो अगर कोई मुझसे मिस्टेक हो जाती है तो कमेंट में बता दिया करें, नो इशू, मैं भी इंसान हूँ। उसके बाद अगर आपने हमारा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। डू लाइक आवर वीडियोज़, शेयर विद फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।